السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر ہے، جس کے اندر کل 3 چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ قرآن کریم نے چیلنج کیا تمام انسانوں اور جناتوں کو کہ اگر قرآن میں تمہیں شک ہے تو قرآن کی ایک سورت کے برابر تم تیار کر کے دکھا دو، ثابت ہو جائے گا کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے۔ لیکن آج تک تمام انسانی دماغ مل کر، ساری کائنات کے، پوری دنیا کے تمام دماغ مل کر سورہ کوثر کا بھی مقابلہ نہیں کر سکے، جو اگر آپ لکھیے تو کل 1 سطر میں لکھ جاتی ہے، اور اگر آپ پڑھیے تو 7-8 سیکنڈ میں سورت مکمل ہو جاتی ہے۔ اتنی چھوٹی سی سورت سارے انسان مل کر کے اتنا چھوٹا سا، یعنی ایک چیپٹر چھوٹا سا 1 سطر کا تیار نہیں کر سکے، تو آخر اس کے اندر کون سی ایسی خوبیاں ہیں جو خوبیاں انسان اپنے کلام کے اندر داخل نہیں کر سکتے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ آپ ایک مومن و مسلمان ہیں، کبھی آپ نے سوچا کہ یہ اللہ کا جو یہ کلام ہے اور یہ جو چھوٹی سی سورت ہے، تو اس کے اندر آخر کیا وہ خوبیاں ہیں جن کی وجہ سے کوئی انسان ان کے برابر کلام نہیں تیار کر سکتا؟ آئیے آج ہم آپ کو اس سورہ مبارکہ کے اندر ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کا تعارف کرواتے ہیں۔ شاید اس سے پہلے یہ موضوع آپ کی نظروں سے نہ گزرا ہو اور آپ کے کانوں نے نہ سنا ہو، اور ہم یہ انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس سورت کے اندر آخر ایسا کیا ہے کہ کوئی بھی انسان، بلکہ تمام انسان مل کر کے آج تک یہ چیلنج قبول نہیں کر سکے اور اس سورت کے برابر وہ کلام تیار نہیں کر سکے۔ تو یہ جو سورت کریمہ ہے، اس کے اندر بہت طریقوں سے اعجاز ہے۔ اس کے اندر کتنی خوبیاں ہیں واللہ تبارک و تعالی عالم، لیکن چند خوبیاں بھی انسان اپنے کلام کے اندر داخل نہیں کر سکتا، اس کو ہم دیکھیں گے۔ علم البیان کے اعتبار سے، علم البدیع کے اعتبار سے، علم المعانی کے اعتبار سے، دیگر علوم کے اعتبار سے جو خوبیاں ہیں، ابھی ہم ان کے ساتھ تعارض نہیں کریں گے۔ تو یہ جو سورہ مبارکہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر۔ اس سورہ مبارکہ میں پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو نحر یعنی قربانی کا حکم دیا ہے۔ اب یہ قربانی جو نحر ہے، یہ یوم النحر 10 ذی الحجہ کو کہتے ہیں۔ 10 ذی الحجہ کو یوم النحر یعنی عید اور قربانی کا دن کہا جاتا ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کو یوم النحر کے ساتھ ایک مناسبت ہے، اور یوم النحر یہ 10 ذی الحجہ ہے، تو اس سورہ مبارکہ کو 10 کے ساتھ ایک مناسبت ہے۔ اب یہ جو 10 عدد کے ساتھ ایک مناسبت ہے، اس نمبر کے ساتھ جو ایک مناسبت ہے، اس سورت میں اس نمبر کی اس انداز میں رعایت کی گئی ہے، چھوٹی سی سورت میں 1 سطر کی عبارت میں، کہ کوئی انسان، تمام انسان مل کر کے اپنے اس اتنے مختصر سے کلام میں 10 نمبر کی اتنی رعایت نہیں کر سکتے۔ دیکھتے ہیں ہم کہ کیا رعایت کی گئی ہے اس نمبر کی اس سورہ مبارکہ کے اندر۔ سب سے پہلے یہ جو سورہ مبارکہ ہے، یہ ٹوٹل 10 کلمات یعنی 10 الفاظ، یوں کہیے کہ 10 شبد یا 10 ورڈ سے مرکب ہے۔ ایک الفابٹ ہوتے ہیں جن کو حروف کہتے ہیں، اور ایک ورڈز ہوتے ہیں جن کو کلمات یا الفاظ کہتے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ، اس کے اندر ٹوٹل 10 الفاظ، 10 کلمات ہیں، 10 ورڈز ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، ٹوٹل 10 کلمات۔ اس کے بعد جب ہم اس پوری سورہ کریمہ کا جائزہ لیتے ہیں تو اس پوری سورت میں وہ حروف جو صرف 1 مرتبہ ذکر کیے گئے ہیں، یعنی اس سورت میں کچھ حروف وہ ہیں جو 2 مرتبہ، 3 مرتبہ اور 4 مرتبہ ذکر کیے گئے، کچھ حروف وہ ہیں جو صرف 1 مرتبہ ذکر کیے گئے۔ جب ہم ایسے حروف کو اس سورہ کریمہ کے اندر دیکھتے ہیں کہ ٹوٹل کتنے حروف ہیں، تو آپ کو سن کر تعجب ہوگا، وہ ٹوٹل 10 حروف ہیں۔ کون کون سے؟ عین، طا، یا، ثا، فا، صاد، حا، شین، چھوٹا ہا اور تا۔ یہ ٹوٹل 10 حروف ہیں جو اس سورہ مبارکہ کے اندر 1 مرتبہ ذکر کیے گئے۔ تو اس صورت میں جو حروف صرف 1 مرتبہ ذکر کیے گئے، ان کی تعداد کتنی ہے؟ 10 ہے۔ اس کے بعد
جب ہم اس سورت کی آیتوں کا جائزہ لیتے ہیں تو اس کی پہلی آیت انا اعطیناک الکوثر، جب ہم اس کے حروف کو دیکھتے ہیں اور اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کو مرکب کرنے کے لیے، اس آیت کریمہ کے اندر جو بات کہی گئی ہے اس بات کو کہنے کے لیے ٹوٹل کتنے حروف کا استعمال ہوا ہے، آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ اس آیت کریمہ کو تیار کرنے کے لیے ٹوٹل جتنے حروف کا استعمال ہوا ہے وہ کل 10 حروف ہیں۔ الف، نون، عین، طا، یا، کاف، لام، واو، سا اور را، یہ ٹوٹل 10 حروف ہیں جن حروف سے یہ آیت کریمہ مرکب کی گئی۔ اس کے بعد جب ہم دوسری آیت کریمہ کو دیکھتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، جس کے اندر محبوب کو نماز پڑھنے کا اور قربانی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جب ہم اس آیت کریمہ کا جائزہ لیتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کو کتنے حروف سے مرکب کیا گیا ہے، ٹوٹل اس آیت کریمہ کے اندر کتنے حروف ہیں، تو اس آیت کریمہ میں بھی کل 10 حروف ہیں جن کا استعمال کیا گیا ہے اس آیت کریمہ کو تیار کرنے کے لیے۔ کون کون سے حروف ہیں وہ؟ فا، صاد، لام، را، با، کاف، واو، الف، نون اور ہا، یہ ٹوٹل 10 حروف ہیں جو اس دوسری آیت کریمہ کو مرکب کرنے کے لیے اور تیار کرنے کے لیے استعمال کیے گئے۔ اس کے بعد جب ہم تیسری آیت کریمہ کو دیکھتے ہیں ان شانئک ھو الابتر، کہ اس آیت کریمہ میں ٹوٹل جو حروف تہجی الف با حروف ہیں ان حروف میں سے کتنے حروف کا استعمال ہوا، تو اس آیت کریمہ کو بھی تیار کرنے کے لیے کل 10 حروف کا استعمال کیا گیا۔ الف، نون، شین، کاف، ہا، واو، لام، با، تا، را، یہ ٹوٹل 10 حروف ہیں جن حروف کو یہ آیت کریمہ تیار کرنے کے لیے اس آیت کریمہ کے لیے استعمال کیا گیا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اب ذرا دیکھیے کہ یہ جو 10 نمبر ہے اس سورہ کریمہ کے اندر کس انداز میں اس کی رعایت کی گئی، کہ سب سے پہلے جو پوری سورت ہے ٹوٹل 10 کلمات، پھر ہر آیت کے اندر صرف 10 حروف، 3 آیتیں ہیں، تینوں آیتوں کے اندر صرف 10 حروف، پھر پوری سورت اگر مجموعی طور پر دیکھیے کہ کتنے حروف ہیں جو صرف ایک مرتبہ استعمال ہوئے، تو ٹوٹل 10 حروف ہیں جو صرف ایک مرتبہ استعمال ہوئے۔ اس کے بعد اس پوری سورت میں جو حرف سب سے زیادہ مرتبہ استعمال ہوا وہ حرف الف ہے، اور وہ کتنے مرتبہ استعمال ہوا اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں، وہ بھی 10 مرتبہ استعمال ہوا۔ اور دیکھیے یعنی ابھی یہ جو 10 کا کمال ہے اتنے پہ ختم نہیں ہوتا، اور ابھی دیکھیے کہ 10 عدد کی رعایت کس انداز میں اس صورت کے اندر کی گئی ہے۔ قرآن کریم کی اگر آپ صورتیں دیکھیں کہ قرآن کریم کے اندر ٹوٹل کتنی صورتیں ہیں جو حرف را پر ختم ہوتی ہوں، تو قرآن کے اندر ٹوٹل 10 صورتیں ہیں جو حرف را پر ختم ہوتی ہیں۔ نمبر 1 سورہ مائدہ، سورہ حج، سورہ لقمان، سورہ شورى، سورہ قمر، سورہ ممتحنہ، سورہ قدر، سورہ عادیات، سورہ والعصر اور سورہ کوثر، یہ ٹوٹل 10 صورتیں ہیں جو حرف را پر ختم ہوتی ہیں، اور 10ویں نمبر پر جو صورت آتی ہے وہ یہی صورت انا اعطیناک الکوثر آتی ہے۔ اس کے بعد آپ اس صورت کی ہر آیت حرف را پر ختم ہوتی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اب یہ جو حرف را ہے، اگر آپ اس حرف را کو جو حروف تہجی کی ترتیب ہے اگر آپ دیکھیے کہ یہ حرف را کس نمبر پہ آتا ہے تو آپ خود اس کو گن لیجئے، الف، با، تا، سا، جیم، حا، خا، دال، ذال، را، 10ویں نمبر پہ آتا ہے۔ تو اس چھوٹی سی صورت کے اندر بلاغت، معانی، بیان، یہ سب تو ایک طرف رکھیے، اس چھوٹی سی صورت کے اندر جو نحر کا حکم دیا گیا، یوم النحر کے ساتھ اس کو مناسبت حاصل ہوئی جو کہ 10 ذی الحجہ ہے، تو اس 10 نمبر کا اس انداز میں اہتمام کیا گیا اور 10 گنتی کی ایسی رعایت کی گئی کہ آج اگر کسی انسان سے کہا جائے کہ تمہیں صرف ایک سطر کی ایک عبارت لکھنی ہے جس کے اندر آپ کو ٹوٹل 10 ورڈز یوز کرنے ہیں، اور اس کے بعد وہ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا ہے، پہلے حصے میں ٹوٹل آپ کو 10 الفابیٹ، دوسرے میں بھی 10 الفابیٹ، تیسرے میں بھی 10 الفابیٹ، اور مجموعی طور پر اس پورے پیراگراف یا چیپٹر کے اندر
جو حرف ایک مرتبہ آئے صرف وہ 10 حروف ہونے چاہیے۔ اگر آپ کسی کو یہ ذمہ داری دیں اور کسی تو تمام بڑے بڑے دماغ، تمام اہل عقل اور بڑے بڑے کمپیوٹر مل کر کے بھی یہ کام کرنے سے قاصر ہیں، یہ کام نہیں کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن 1450 سال سے کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں میرے اندر شک ہے تو آؤ میرا مقابلہ کرو، ایک چھوٹی سی صورت کے برابر تم تیار کر کے دکھاؤ، لیکن انسان آج تک تیار نہیں کر سکا۔ تو الحمدللہ یہ ہمارے قرآن کی خوبی ہے کہ قرآن 1450 سال سے اعلان کر رہا ہے، اور آج اگر کوئی چیلنج ایکسیپٹ کرنے کے بجائے بےہودگی کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، تو یقیناً یہ اس کی محرومی ہے، بدقسمتی ہے، جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ قرآن تو کھلی کتاب ہے، قرآن 1450 سال سے کہہ رہا ہے، اور یہ جو خوبی میں نے قرآن کی جو باتیں آپ کے سامنے آج بیان کی ہیں، یہ ایسی باتیں ہیں کہ مکتب میں پڑھنے والا ایک بچہ بھی ان چیزوں کو خود سے نکال سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے۔ قرآن پاک کھولیے، سورہ کوثر کھولیے، اور اس کے بعد اس کے اندر دیکھیے جو باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، کیا ان میں سے کوئی غلط بات ہے؟ میں نے سارے حروف نام لے کر کے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، اور آپ خود ان حروف کا جائزہ لے سکتے ہیں اور ان حروف کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ اس سے ہمارے ایمان میں پختگی پیدا ہوتی ہے، ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے، اور ہمیں یہ اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ یقیناً یہ اللہ کا کلام ہے، اور یقیناً یہ ایسا کلام ہے جس کلام کی مثل کوئی انسان کلام تیار نہیں کر سکتا۔ اور جب کچھ روایات میں آیا ہے کہ جب یہ سورہ پاک نازل ہوئی تو میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اس کو آب زر سے لکھ کر کعبے کی دیوار پہ چسپاں کر دو۔ جب یہ سورت کریمہ کعبے کی دیوار پر چسپاں کی گئی، وہاں پہ اس کو لٹکایا گیا، اور جب مشرکین مکہ اور جو بڑے بڑے ادیب اور بڑے بڑے بلیغ تھے، جو بہت بڑے بڑے فنکار تھے، ان کی نظر جب اس سورہ کریمہ پہ پڑھی اور انہوں نے اس کو پڑھا تو پڑھ کر کے بے ساختہ بول اٹھے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا ہے۔ انہوں نے ان خوبیوں کو محسوس کیا، کیونکہ کوئی انسان اپنے کلام کے اندر کسی خاص نمبر کی اس انداز میں رعایت نہیں کر سکتا ہے جس طرح سے اس سورہ کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رعایت فرمائی۔ اللہ ہم سب کو قرآن سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔